اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ خدا کے ساتھ صلح، اپنی ذات سے صلح، لوگوں کے ساتھ صلح۔ یہ پیغام اصل میں 3 سیریز پر مشتمل ہے، اگر میں اسے ترتیب وار پیش کروں، لیکن آپ یہ سب ابھی 5 منٹ میں سیکھ لیں گے۔ اگر خدا کے ساتھ صلح رکھنا چاہتے ہیں تو جاننا ہے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو خدا کے کردار کو جاننا ضروری ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ اس سے کیا توقع کریں۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو وہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ رحم سے بھرا ہے۔ آپ خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں، آپ اس سے کھل کر بات کر سکتے ہیں، آپ خدا سے کسی بھی چیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے آپ کو خدا سے چھپانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو سب کچھ پہلے ہی سے جانتا ہے۔ اس لیے اگر آپ خدا کے ساتھ صلح رکھنا چاہتے ہیں تو خدا سے چھپانا بند کر دیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جسے آپ خدا سے چھپا سکیں۔ کتنی احمقانہ بات ہوگی کہ ہم خدا کو کچھ نہ بتائیں۔ اپنی ذات سے صلح کریں۔ یہ بھی ایک سیریز ہے جو کہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک مرتبہ ہی آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کو خود کو قبول کرنے کی ضرورت ہے تو آج اپنی ذات سے جنگ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کے پاس سکون نہیں ہوگا اگر آپ مسلسل خود پر تنقید کرتے رہیں گے اور ہر وقت یہ حساب لگاتے رہیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے رہنا، میں ایسا کیوں نہیں ہوں، میں ویسا کیوں نہیں ہوں، کاش میری ساکھ بھی ایسی ہوتی، کاش میرے بال بھی ایسے ہوتے، کاش میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی، کاش میں بھی ایسا گا سکتی۔ نہیں، ہم جو ہیں سو وہی ہیں۔ آئیں اپنے لیے خدا کی مرضی کو قبول کریں۔ وہ بیکار چیزیں نہیں بناتا، وہ کوئی غلطی نہیں کرتا۔ ضروری ہے کہ ہم اپنا بہترین پیش کریں اور دوسروں کے ساتھ مقابلہ بازی چھوڑ دیں، اس زندگی کی تمنا نہ کریں جو ہماری ہے ہی نہیں۔ ہم تمام عمر اداسی میں گزار سکتے ہیں، سوچتے ہوئے کہ ہم کسی اور کی طرح کیوں نہیں ہیں، لیکن ایسا کرنے سے ہم ان کی طرح نہیں بن جاتے۔ خود کو پہچانے، آپ کچھ اور نہیں بن سکیں گے۔ آمین۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ خود کو پسند نہیں کرتے تو آپ بڑی مشکل میں ہیں، کیونکہ آپ جہاں جائیں گے تو آپ ہی ہوں گے۔ خدا کے ساتھ صلح رکھیں، اپنی ذات کے ساتھ صلح رکھیں اور دوسروں کے ساتھ صلح رکھیں۔ واو! میں آپ کو کچھ ٹوٹ کے بتانا چاہوں گی کہ لوگوں کے ساتھ کیسے صلح رکھیں۔ صرف چند ایک۔ تنقید میں کنجوسی کریں۔ مطلب یہ کہ تنقید کرنے میں جس قدر کنجوسی کر سکتے ہیں کریں۔ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اپنی رائے زیادہ نہ دیں اگرچہ لوگ آپ سے رائے جاننا چاہیں۔ عموماً وہ چاہتے کہ آپ ان سے اتفاق کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جھوٹ بولیں، لیکن آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ صرف اس وقت اپنی رائے دیتے ہیں جب لوگ آپ سے پوچھیں، اگر وہ پوچھتے بھی ہیں تو ان کو اس کی واقعی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے لوگوں کو اپنی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ وہ ایسا کچھ بھی چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ بات کبھی بھی ان کو پسند نہیں آئے گی۔ لوگوں کو کبھی بھی کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں، لوگ یہ بات پسند نہیں کرتے۔ ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہے، انہیں ان کی زندگی جینے دیں۔ اب میں بات کروں گی ہمارے آج کے مرکزی پیغام کے تعلق سے۔ ایک اور چیز جو ہمارا سکون چھینتی ہے وہ ہے زندگی کے طوفان۔ ایک بڑا طوفان ہے، چھوٹا طوفان، طویل طوفان، مختصر طوفان۔ وہ طوفان جو متوقع نہیں ہے۔ ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم کیسے تیار رہیں۔ پہلے ہم نے پہلا پطرس 3 باب کی 11 آیت پر غور کیا، لیکن ابھی زبور 34 کی 14 آیت پر اور کرتے ہیں۔ طوفان میں کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا اس کو تھمانا ہے؟ کیا اس کو بھگانا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل میں اپنے اطمینان کو تھامے رکھنا ہے۔ اگر آپ ایک طاقتور شخص بننا چاہتے ہیں تو اپنے اطمینان کو طوفان میں تھامے رکھنا سیکھیں۔ جب آپ ایسا کر لیتے ہیں تو ابلیس نہیں جانتا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرے۔ زبور 34 کی 14 آیت۔ آپ کہتے ہیں جب مشکل بڑھتی جاتی ہے تو میری پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ آئیں اپنی پہلی غلطی دیکھیں۔
ہم وہ نہیں کر سکتے جو خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے. بدی کو چھوڑ اور نیکی کر, صلح کا طالب ہو اور اس کی تلاش اور پیروی کر. کاش میں آپ کو سمجھا سکتی کہ یہ حوالہ اور پہلا پطرس 3 باب کی 11ویں آیت میری زندگی میں کیا معنی رکھتے تھے جب میں نے جان لیا. غور سے سنے, میں برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ سکون کا انتظار کرتی رہوں کہ کہیں سے مجھ پر آ گرے. مجھے یہ اس وقت نہیں ملا جب میں نے اس کی خواہش کی. یہ مجھے دعا کرنے سے بھی نہیں ملا, کیونکہ سچ یہ ہے کہ اکثر ہم ان چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو پہلے ہی ہمارے پاس ہیں. اس لیے ہماری بہت سی دعائیں بیکار ہوتی ہیں, کیونکہ یہ وہ دعائیں نہیں جن کا جواب خدا دے گا. یہ کہنا کہ مجھے اطمینان دے دعا کا درست طریقہ نہیں ہے. درست طریقہ یہ ہے, خداوند میری مدد کر کے اطمینان میں چلوں جو تو نے مجھے دے رکھا ہے. یہ میرے اندر ہے, میرے پاس اطمینان ہے. آپ جس قدر یقین رکھیں گے کہ یہ آپ کے اندر ہے تو اتنا ہی زیادہ آپ اسے استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور اس میں چلیں گے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی. اطمینان آپ کی حفاظت کرتا ہے, یہ آپ کو قوت دیتا ہے, یہ آپ کو ابلیس پر اختیار دیتا ہے. جب آپ اپنے اطمینان کو تھامے رکھتے ہیں تو یہ آپ کی سب سے طاقتور حالت ہے. لیکن ہم بے سکون اور پریشان ہوتے ہیں اور ہم وہی کرتے ہیں جو ابلیس چاہتا ہے کہ ہم کریں. کیا میری بات سن رہے ہیں؟ جب ہم بے سکون اور پریشان ہوتے ہیں اور یہ کہنا شروع کرتے ہیں, سنیں, آپ جانتے ہیں کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کا منہ اپنا کام شروع کرتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ممکن ہے طوفان میں بھی پرسکون رہنا سیکھا جا سکتا ہے؟ اور آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا ہے. آپ مجھے نہیں جانتے, لیکن میں خود کو جانتی ہوں. مجھے اکثر غصے کے دورے پڑتے رہتے ہیں. میرے خدایا, میں تو بس ایک پریشر کوکر کی طرح تھی جو بس پھٹنے کو تھا. میری ماں پریشر کوکر میں کھانا پکایا کرتی تھی جب میں چھوٹی تھی. اگر آپ نے اسے دیکھا ہے تو آپ جانتے ہیں جب اس میں بھاپ بھر جاتی ہے تو اس کے اوپر لگا وزن ہلنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے کچھ بھاپ اس میں سے نکلتی جاتی ہے. وقفے سے مجھے میری ماں کی بات یاد ہے جو ہر وقت کہتی تھی کہ اسے نہ چھونا, اسے چھیڑنا نہیں. اور میرا رد عمل ایسا ہوتا تھا کہ بس کوئی مجھے غلطی سے چھیڑ کر تو دیکھے. جانتے ہیں کہ میں ایسی کیوں تھی؟ اس کی وجہ وہ سب کچھ تھا جو میرے اندر چل رہا تھا. میں بادشاہی کی حفاظت نہیں کر رہی تھی جو میرے اندر تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ میں مسیح میں کون ہوں. میری خدا سے صلح نہیں ہوئی تھی. میں یقین نہیں رکھتی تھی کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے اور وہ مجھے پسند کرتا ہے, اور یہ کہ خدا مجھ سے خوش ہے. تو یہ دور کی بات تھی, میں عدم تحفظ کا شکار تھی. میں خوفزدہ تھی. وہ سب کچھ جو مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے ان باتوں پر فتح کیوں نہیں مل رہی تھی؟ کیونکہ میں بادشاہی کے فوائد کے پیچھے بھاگ رہی تھی. میں چاہتی تھی کہ میری خدمت بڑھے, میرا شوہر تبدیل ہو جائے, میں چاہتی تھی میرے بچے بدل جائیں, میں چاہتی تھی کہ کلیسیا کے خاص سماجی حلقے میں رہوں. میں چاہتی ہوں مجھے دے. میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں, میں درست چیزوں کی تلاش میں نہیں تھی. اگر آپ غلط چیزوں کی تلاش کریں گے تو آپ کبھی بھی اچھی چیزیں حاصل نہیں کر پائیں گے. آمین. یہ اہم بات ہے. اگر آپ غلط چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ کبھی بھی کسی بھی طرح سے درست چیز حاصل نہیں کر پائیں گے. کیا آپ اطمینان چاہتے ہیں تو اس کا پیچھا کریں. محبت میں چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا مطالعہ کرنا ہوگا. آپ کا منصوبہ ہے کہ گھر سے باہر نکلے اور لوگوں سے پیار کریں. آپ کو دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا. آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ موجود ہونا چاہیے. محبت میں چلنا چاہتے ہیں تو آپ چل سکتے ہیں. خدا آپ کی محبت میں چلنے میں مدد کرے گا. اس نے ہمیں بلایا ہے کہ محبت میں چلیں. میں لوگوں سے پیار کرنا چاہتی ہوں. میں پرسکون رہنا چاہتی ہوں. میں عزم رکھتی ہوں کہ اپنی زندگی سے لطف اٹھاؤں, یعنی زندگی کے ہر پہلو سے. صرف تعطیلات نہیں, صرف تنخواہ کے دن نہیں, اپنی زندگی کے ہر معاملے میں. آپ میں سے کتنے تیار ہیں؟ لیکن طوفان آئیں گے. ہم نہیں جانتے کہ کب کوئی طوفان آ جائے. یوحنا 14:27 میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں, اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. آپ میں سے کتنے سمجھ گئے ہیں کہ اگلی بات کون سی ہے؟ اس بات کو بالکل بھی اجازت نہ دیں
کہ آپ بے تاب اور مضطرب ہوں، اس بات کو اجازت نہ دیں کہ آپ خوفزدہ ہوں، گھبرائے ہوئے، بزدل اور بے قیام ہوں۔ آئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم کوئی بھی کام اس کے فضل کے بغیر نہیں کریں گے، کبھی نہیں۔ اس کے بغیر ہم کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا کام یقین رکھنا ہے اور خدا کا کام جی عمل میں لانا ہے۔ میرا یقین ہے کہ خدا میری ہر اس کام میں مدد کر سکتا ہے جو مجھے کرنے کو کہتا ہے۔ اگر میں رضامند ہوں، مجھے تھوڑا بہت رضامند نہیں ہونا ہے، مجھے مکمل طور پر رضامند ہونا ہے۔ یہ شاندار ہے جو میں نے اپنی زندگی میں رونما ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی اپنے مزاج کے حوالے۔ جی ہاں، میری مکمل توجہ اس بات کے لیے پرعزم ہونا تھا کہ میں اطمینان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور ایسا کرنے میں مجھے کافی سال لگے، اور مجھے یہ دیکھنا تھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو میرے اطمینان چرا لیتی ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ جلد بازی اطمینان چھین لیتی ہے، اس لیے میں نے جلد بازی چھوڑ دی ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ کسی بھی چیز کے لیے ہر وقت فکر مندی میرا اطمینان چھین لیتی ہے، اس لیے مجھے خدا کی رفاقت، دعا اور کلام کے مطالعے میں غرق ہونا پڑا تاکہ میں یہ سمجھ سکوں کہ فکر مندی کس قدر بیکار شے ہے۔ فکر مندی جھولنے والی کرسی پر بیٹھنے کی طرح ہے۔ سارا دن جھولتے رہنا، آپ مصروف رہتے ہیں لیکن آپ کی کوئی منزل نہیں، آپ کی ترقی رک جاتی ہے، یہ بیکار ہے۔ آپ کا اطمینان کون سی چیزیں چراتی ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرے بچے میرا اطمینان اور سکون چھین لیتے ہیں، لیکن یہ آپ کے اپنے بچے ہیں، یہ اس وقت تک آپ کے پاس ہیں جب تک بالغ نہ ہو جائیں۔ معذرت کے ساتھ، آپ انہیں چاہتے تھے۔ یہ بچے تو مجھے پاگل کر دیتے ہیں۔ ہاں، بچے ہمارے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 3 یا 4 نوجوان بچے ہیں تو آپ کو میری تمام کتابوں کی ضرورت ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ بھی ان کی عمر میں کچھ کم نہیں تھے، سوائے چند ایک کے جو فرشتہ صرف تھے جب آپ جوان ہو رہے تھے۔ دیکھیں آپ میں سے کتنوں نے احمقانہ حرکتیں کی ہوں گی جب آپ بچے تھے۔ میں بھی بے تکی حرکتیں کرتی تھی، جیسا کہ سانس روک لینا جب تک بے ہوش نہ ہو جاؤں، سڑک پر گاڑیوں سے آنکھ مچولی کھیلتی میں اور میرے دوست سڑک پر لیٹ جاتے اور دیکھتے کہ گاڑی کے قریب آنے تک ہم کتنی پھرتی سے راستے سے اٹھ سکتے ہیں۔ آخری عجوبہ، اور لوگ حیران ہوتے۔ ان دنوں میں میرے اندر بہت صلاحیتیں تھیں لیکن مجھے استعمال کرنا نہیں آتی تھی۔ میں بہت ہی احمقانہ حرکتیں کیا کرتی تھی۔ آپ جو مجھ پر سر ہلا رہے ہیں، آپ کی کیا حرکتیں تھیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی بھی یہاں ہوں۔ میں خدا سے پیار کرتی ہوں اور جانتے ہیں میری زندگی پھلدار ہے، میں بہت اچھے کام کر رہی ہوں۔ آپ یہاں ہیں، آپ بھی خدا میں بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اور ہر وقت جھڑکتے نہ رہیں تو آپ کے بچے بھی ایک دن کامیاب ضرور ہوں گے۔ اپنے اطمینان کو تھامے رکھیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، میں پریشان ہو جاتی ہوں، میں بے بس ہوں، میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ آئیں سچائی کا سامنا کریں۔ سچ یہ ہے کہ ہم خود پر قابو پا سکتے ہیں اگر ہم واقعی کرنا چاہیں تو۔ اگر آپ صحیح لوگوں کے درمیان ہیں، تو آپ گھر میں ویسا نہیں کریں گے جیسا کہ اکثر کرتے ہیں۔ سنیں، وقت ہے کہ سچائی کا سامنا کریں۔ معلوم ہے آپ کو خروج 14 باب 13 اور 14 آیت۔ بنی اسرائیل بحر کلزم اور فرعون کے لشکر کے درمیان کھڑے تھے۔ یہ اتنی اچھی جگہ تو نہیں، اور انہیں خوف کا دورہ پڑنا شروع ہو گیا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ان کو کہہ کہ ڈرو مت، خاموش رہو، اطمینان رکھو، خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا۔ دیکھیں، جب ہم اطمینان کو تھامے رکھتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ میں اس لیے کچھ نہیں کر سکتی، لیکن خدا میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ اے باپ، اس صورتحال کا
ذمہ لے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مسائل دو طرح کے ہیں، حالات کے مسائل اور لوگوں کے ساتھ مسائل۔ لوگوں کے ساتھ مسائل کی شرح زیادہ ہے، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود کو مشکلات میں پرسکون رکھیں۔ طوفان گزر جانے دے جو ہمیشہ ہی گزر جاتا ہے، پھر بھلائی کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہمیشہ ضروری ہے کہ ہم عقاب کی طرح پرواز کریں۔ جب ان کو طوفان کا سامنا ہوتا ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اس سے بھاگنے کی بجائے وہ ہوا کے طوفانی بہاؤ کا استعمال کرتے ہیں اور وہ اس میں سے اس طرح اڑتے ہیں۔ آپ نے کہاوت تو سنی ہوگی، عقاب کی آنکھ۔ سنیے، ان کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، وہ میلوں دور سے دیکھ لیتے ہیں۔ جب وہ طوفان آتا دیکھتے ہیں وہ بھاگتے نہیں ہیں، وہ تیار ہو جاتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جب ہوا ان سے ٹکراتی ہے تو ان کو طوفان کے اوپر اڑاتی ہے۔ وہ نیچے طوفان کی طرف دیکھتے ہیں اور سورج کی روشنی میں پرواز جاری رکھتے ہیں۔ جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقاب کی مانند اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے، وہ چلیں گے لیکن گریں گے نہیں۔ خدا نے ہمیں خوفزدہ ہونے کے لیے نہیں بنایا کہ ہر وقت ہر چیز سے ڈرتے اور بھاگتے رہیں۔ اگر آپ افسیوں 6 باب میں ہتھیاروں پر غور کریں تو آپ کی پشت کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہے، کیونکہ خدا توقع نہیں کرتا کہ اس کے فرزند مشکلات سے بھاگ جائیں۔ خاموش کھڑے رہو، اطمینان رکھو، خدا تمہارے لیے جنگ کرے گا۔ یہ آپ کی جنگ نہیں ہے بلکہ خدا کی ہے۔ جو دشمن آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ اسے دوبارہ نہیں دیکھیں گے۔ مجھے کیا کرنا ہے اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنا اطمینان تھامے رکھیں، اپنا اطمینان تھامے رکھیں اور کچھ نہیں۔ خداوند میں تجھ پر بھروسہ رکھتی ہوں، بھروسہ کرتی ہوں، بھروسہ کرتی ہوں۔ مرکز 4 باب کی 35ویں آیت، یسوع کشتی میں بیٹھ کر شاگردوں سے کہتا ہے کہ جھیل کے اس پار چلیں۔ مرکز 5 کی پہلی آیت میں لکھا ہے وہ جھیل کے اس پار اترے۔ لیکن کشتی میں سوار ہونے اور جھیل کے پار اترنے کے بیچ کچھ آیات ہیں۔ ایک بہت بڑے طوفان نے کشتی کو آ گھیرا، بے قرار لہریں کشتی سے ٹکرا رہی تھیں اور کشتی ڈگمگا رہی تھی، اور یسوع خود پیچھے کشتی میں گدی پر سو رہا تھا، اور وہ خوف سے گھبرا کر کہنے لگے کیا تجھے ہماری فکر نہیں ہے خداوند؟ کیا تو مجھے پیار نہیں کرتا؟ اگر واقعی تو مجھ سے پیار کرتا تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ میں جانتا ہوں کہ تو ہی کچھ کر سکتا ہے، لیکن تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تو کیوں کچھ نہیں کر رہا۔ یسوع نے ان کی کم اعتقادی پر انہیں ڈانٹا۔ اے بے اعتقادو، اس نے طوفان کو تھمایا اور ان کی اصلاح کی۔ 5 باب کی پہلی آیت، وہ جھیل کے پار پہنچے، آپ چاہے جیسے بھی حالات سے گزر رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ ایسا ہوگا، یہ ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہیں گے۔ آپ جتنا خود کو یہ یاد دلاتے رہیں گے اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوگا کہ یہ سب برداشت کر سکیں۔ اگر آپ اس وقت دکھ میں ہیں تو یہ بات آپ کو ناگوار لگتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اطمینان اور شادمانی کا سبق نہ دیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ میں کن حالات سے دوچار ہوں۔ یقیناً میں نہیں جانتی کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن آپ جانتی کہ میں یہ بات بغیر تجربے کے نہیں کر رہی۔ مجھے خود بھی بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑا۔ جب میں مشکل حالات سے گزرتی ہوں تو ایک چیز ہے جو واقعی میری مدد کرتی ہے کہ یہ سوچوں کہ اس مشکل کے بعد مجھے کس قدر فائدہ ہوگا۔ ہمیں کیا ملتا ہے جب ہم ان بہت 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 مشکلات سے گزرتے ہیں؟ میں آپ کو چند ایک چیزیں بتانا چاہوں گی جو آپ کو ملتی ہیں۔ پہلی چیز، آپ خدا کے قریب تر ہو جاتے ہیں اور جتنا پہلے نہیں تھے۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ بطور ایماندار آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ تجربہ ہوا ہوگا؟ شاید آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جو کہ بہت ہی بھیانک تھے، لیکن آپ سچائی سے کہہ سکتے ہیں کہ دوسری طرف جا کر آپ نے خدا کو ایسے جان لیا کہ شاید کسی اور طریقے سے نہ جان سکتے تھے۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ نہایت بڑا فائدہ ہے، بلکہ یہ سب سے بہترین فائدہ ہے۔ دوسری چیز، آپ دکھی لوگوں کے لیے زیادہ رحم حاصل کرتے ہیں۔
آپ کو واقعی دکھ ہوتا ہے جب لوگ اسی تکلیف سے گزرتے ہیں جس سے آپ پہلے ہی گزر چکے ہیں. ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو محسوس کرتا ہے کیونکہ اس نے ہر طرح سے دکھ اٹھایا, ہر طرح سے آزمایا گیا جیسا کہ ہم, لیکن وہ بے گناہ رہا اور وہ جانتا ہے. میں سچ کہوں گی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا آپ کو دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کرے گا اور آپ ایسا کر سکتے ہیں لیکن آپ مشکلات سے نہیں گزرتے, تو بہتر ہے کہ آپ یہ دعا نہ کریں کہ خدا مجھے استعمال کرے. اور اگر آپ مشکل سے گزر رہے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہے, اب آپ پیچھے نہیں مڑ سکتے. سنیں, اگر ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے تو ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب کو بھیانک تجربات ہونے چاہیے تاکہ آپ دوسروں کی ہمت بڑھا سکیں, لیکن میں کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ درد سے بلک رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کی تسلی کے لیے آپ کا ذاتی تجربہ بھی ہو, کیونکہ وہ جاننا چاہیں گے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح اور کن حالات سے گزر رہے ہیں. ایک اور چیز جو آپ مشکل حالات میں حاصل کرتے ہیں, کیا آپ پہلے سے زیادہ شکر گزار اور زیادہ احسان مند ہو جاتے ہیں. ہم ان چیزوں کو سراہنے لگتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم سراہیں, لیکن ہم نہیں کرتے. ایک اور فائدہ ملتا ہے, مضبوطی. آپ کی جان میں کچھ رونما ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یوسف کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پیدائش میں زیادہ تفصیلات نہیں ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس اسے گڑھے میں پھینکا گیا, غلام بنا. فوتیفار کی بیوی نے جھوٹ بولا, بس وہ قید میں گیا اور داروغہ اچھی طرح پیش آیا, اور پھر ہنسی خوشی ایک دن وہ محل میں پہنچ گیا. لیکن میں نے اس کے بارے میں سوچا کہ لازمی طور پر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوا. یقینی طور پر اس کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ان تمام حالات سے گزرے جن سے وہ گزرا, اور کاش کے بائبل میں ان لوگوں کے احساسات کے بارے میں بھی لکھا ہوتا کہ کس طرح وہ ان کٹھن حالات سے گزرے. ایوب کے بارے میں بھی لکھا ہے اور داؤد کے بارے میں بھی, لیکن یوسف کے بارے میں زیادہ نہیں لکھا ہے. لیکن پھر مجھے زبور 105 میں راز ملا. آئے زبور 105 کی 17 اور 18 آیت دیکھیں. کیا آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہم ارادی طور پر اطمینان لیں گے. زبور 105 کی 17 اور 18 آیت. اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا. یوسف بھی خدا کے خادم کے طور پر بیچا گیا. خدا نے اسے بھیجا تھا کیونکہ وہ اسے اس جگہ بھیجنا چاہتا تھا جہاں خدا کو ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس کا خادم ہو. دراصل جب خدا نے اسے بھیجا اور پھر اس کے ساتھ جو ہوا, تو خدا کے ذہن میں یوسف کے لیے ایک ہی بات تھی کہ اسے ترقی دے. مشکل حالات سے گزرتے ہوئے آپ کو ایک چیز جو ملے گی وہ ہے ترقی. جب سب کچھ ختم ہو جائے گا, آئیں دوبارہ پہلی آیت کو پڑھتے ہیں اور غور کریں. اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا, یوسف غلامی میں بیچا گیا. انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا اور وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا. سنیں, اور اس کی روح لوہے میں جکڑی گئی. شاید آپ نہیں سمجھے. دیکھیں, کوئی کلام کے اس حصے کو سمجھ نہیں سکتا جب تک آپ اس تجربے سے نہیں گزرتے. یہ ایسا تھا کہ زنجیروں نے اسے باندھ رکھا ہو. اس کی جان پر کچھ اثر ہوا, نہایت شاندار. اور جس تکلیف میں وہ ان حالات میں سے گزرا, کچھ ناقابل یقین طور پر کچھ نہایت شاندار اس کی جان کے ساتھ ہوا, اور اس کی جان بھی لوہے کی طرح ہو گئی. سخت نہیں بلکہ مضبوط, خداوند میں مضبوط. مجھے یقین ہے کہ آپ جان گئے ہیں کہ ہر طوفان متوقع نہیں ہوتا. اکثر غیر متوقع مشکلات, مایوسیاں بھی آ جاتی ہیں, اور ہمیں ان مشکل حالات میں خدا کے اطمینان کو حاصل کرنا چاہیے اور ایمان میں مضبوط رہنا چاہیے.